قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا, آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے, تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, آیت نمبر ہے 31, الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں, وہ اب کبھی بھی واپس دنیا میں لوٹ کے نہیں آنے والی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا, یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے. اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہے نا, سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم, تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے, یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, نزع کا وقت, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے, تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے, وہ آگے ذکر آئے گا اس کا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. ظاہر اللہ اپنی شان کے لائق, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دکھ کے دین کے معاملے میں کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لیتے, کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو تم. ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم سچے ہو تو, مرے ہوئے کو واپس لے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں, زندگی موت کا مالک میں ہوں. اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے, تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو, تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے. یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا. یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے, اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر ہی ہے. البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً موجود ہے روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر, جیسا کہ برزخی معاملہ ہے, ہمیں نہیں پتا, کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے, تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. اگر بدکار ہے اور نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے مال اپنے ساتھ لے کے آیا تھا. وہ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے, جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں, کیونکہ وہ مکلف ہے نا, شریعت کے مکلف ہے نا. اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو, اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی اس طرف لے جاؤ. یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے, تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آپ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے جاتے ہیں, من ربک کا, تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر نبی الاسلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے قبر کے سوالات کے اندر. تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے جاتے ہیں, وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزخی ہے, وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی, نہ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے آبزرو کر سکتا ہے. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا, کوئی آبزرو بھی نہیں کر سکتا, فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا. کیمرے یا یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں, جو عالم برزخ کی چیزیں ہیں وہ آبزرو نہیں ہو سکتی.